أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والطور وكتاب مسطور في رق منشور والبيت المعمور والسقف المرفوع والبحر المسجور إن عذاب ربك لواقع ما له من دافع يوم تمور السماء مورا وتسير الجبال سيرا فويل يومئذ للمكذبين الذين هم في خوض يلعبون يوم يدعون إلى نار جهنم دعا هذه النار التي كنتم بها تكذبون أفسحر هذا أم أنتم لا تبصرون اصلوها فاصبروا أو لا تصبروا سواء عليكم إنما تجزون ما كنتم تعملون إن المتقين في جنات ونعيم فاكهين بما آتاهم ربهم ووقاهم ربهم عذاب الجحيم كلوا واشربوا هنيئا بما كنتم تعملون متكئين على سرر مصفوفة وزوجناهم بحور عين والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين وأمددناهم بفاكهة ولحم مما يشتهون يتنازعون فيها كأسا لا لغم فيها ولا تأثيم ويطوف عليهم غلمان لهم كأنهم لؤلؤ مكنون وأقبل بعضهم على بعض يتساءلون قالوا إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين فمن الله علينا ووقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. سورۃ الطور. سورہ طور مکہ میں نازل ہوئی اور اس کی 49 آیتیں ہیں اور 2 رکوع. شروع اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے طور کی اور لکھی ہوئی کتاب کی، کشادہ ورق میں اور آباد گھر کی اور اونچی چھت کی اور ابلتے ہوئے دریا کی. بے شک عذاب تیرے رب کا ہو کر رہے گا، اس کو کوئی نہیں ہٹانے والا. جس دن لرزے آسمان کپ کپا کر اور پھنے پہاڑ چل کر، سو خرابی ہے اس دن جھٹلانے والوں کو جو باتیں بناتے ہیں کھیلتے ہوئے. جس دن کے دھکیلے جائیں دوزخ کی طرف دھکیل کر، یہ وہ ہے آگ جس کو تم جھوٹ جانتے تھے. اب بھلا یہ جادو ہے یا تم کو نہیں سوچتا؟ چلے جاؤ اس کے اندر، پھر تم صبر کرو یا نہ صبر کرو، تم کو برابر ہے، وہی بدلہ پاؤ گے جو کچھ تم کرتے تھے. جو ڈرنے والے ہیں وہ باغوں میں ہیں اور نعمت میں، میوے کھاتے ہوئے جو ان کو دیے ان کے رب نے، اور بچایا ان کو ان کے رب نے دوزخ کے عذاب سے.
کھاؤ اور پیو، رچتا ہوا بدلہ ان کاموں کا جو تم کرتے تھے۔ تکیہ لگائے بیٹھے تختوں پر برابر بچھے ہوئے قطار باندھ کر، اور بیاہ دی ہم نے ان کو حوریں بڑی آنکھوں والیاں، اور جو لوگ یقین لائے اور ان کی راہ پر چلی ان کی اولاد ایمان سے پہنچا دیا ہم نے ان تک ان کی اولاد کو، اور گھٹایا نہیں ہم نے ان سے ان کا کیا ذرا بھی۔ ہر آدمی اپنی کمائی میں پھنسا ہے، اور تار لگا دیا ہم نے ان پر میووں کا اور گوشت کا جس چیز کو چاہیں۔ جھپٹتے ہیں وہاں پیالہ، نہ بکنا ہے اس شراب میں اور نہ گناہ میں ڈالنا، اور پھرتے ہیں ان کے پاس چھوکرے ان کے گویا وہ موتی ہیں اپنے غلاف کے اندر، اور منہ کیا بازوں نے دوسروں کی طرف آپس میں پوچھتے ہوئے، بولے ہم بھی تھے اس سے پہلے اپنے گھروں میں ڈرتے رہتے، پھر احسان کیا اللہ نے ہم پر اور بچا دیا ہم کو لو کے عذاب سے۔ ہم پہلے سے پکارتے تھے اس کو، بے شک وہی ہے نیک سلوک والا مہربان۔ خلاصہ تفسیر، قسم ہے طور پہاڑ کی اور اس کتاب کی جو کھلے ہوئے کاغذ میں لکھی ہے، مراد اس سے نامہ اعمال ہے جس کی نسبت دوسری آیت میں آیا ہے کتابا یلقاہ منشورا، اور جس چیز میں وہ لکھا ہوا ہے اس کو تشبیہاً کاغذ کہہ دیا، اور قسم ہے بیت المعمور کی کہ 7ویں آسمان میں عبادت خانہ ہے فرشتوں کا، اور قسم ہے اونچی چھت کی، مراد آسمان ہے۔ قال تعالی وجعلنا السماء سقفا محفوظا، وقال تعالی اللہ الذی رفع السماوات، اور قسم ہے دریائے شور کی جو پانی سے پر ہے۔ آگے جواب قسم ہے کہ بے شک آپ کے رب کا عذاب ضرور ہو کر رہے گا، کوئی اس کو ٹال نہیں سکتا، اور یہ اس روز واقع ہوگا جس روز آسمان تھر تھرانے لگے گا اور پہاڑ اپنی جگہ سے ہٹ جائیں گے، مراد قیامت کا دن ہے۔ اور تھرانا یا تو با اعتبار معنی متباور کے ہو یا مراد اس سے انشقاق ہو جو دوسری آیت میں مذکور ہے فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ۔ روح المعانی میں ابن عباس رضی اللہ عنہ سے دونوں تفسیریں نقل کی ہیں اور دونوں میں کوئی تعارض نہیں، آگے پیچھے دونوں کا تحقق ہو سکتا ہے، اور یہاں پہاڑوں کا ہٹنا مذکور ہے اور دوسری آیتوں میں ریزہ ریزہ ہونا پھر اڑ جانا مذکور ہے۔ قوله ينسفها ربي، قوله بست الجبال بسا فكانت هباء، اور ان قسموں میں اس مقصد کو ذہن کے قریب لانا ہے جس کے لیے قسم کھائی گئی، اور وہ یہ کہ قیامت کے وقوع کی اصل وجہ جزا و سزا ہے، اور مجازت میں مدار کار احکام شرعیہ ہے۔ بس طور کی قسم کھانے میں اشارہ ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ صاحب کلام و احکام ہے، پھر ان احکام کی مخالفت یا موافقت مبنا ہے مجازہ کا۔ نامہ اعمال کی قسم کھانے میں اشارہ ہو گیا اس موافقت یا مخالفت کے محفوظ و منضبط ہونے کی طرف۔ مجازہ اس پر بھی موقوف ہے کہ احکام الہیہ کی اطاعت ضروری ہو۔ بیت المعمور کی قسم میں اشارہ ہو گیا کہ عبادت ایسا ضروری امر ہے کہ فرشتوں کو بھی باوجود اس کے کہ ان کے لیے جزا و سزا نہیں، اس سے نہیں چھوڑا گیا۔ پھر نتیجہ مجازہ دو چیزیں ہیں، جنت اور دوزخ۔ سما کی قسم میں اشارہ ہو گیا کہ جنت ایسی ہی رفعت کا مکان ہے جیسے آسمان، اور بحر مسجور کی قسم میں اشارہ ہو گیا کہ دوزخ بھی ایسی ہی خوفناک چیز ہے جیسے سمندر۔ یہ وجہ تقسیم اقسام کی ہو سکتی ہے، اور نفس قسم کی توجہ سورہ ہجر کی آیت لعمرک کے ریل میں اور غایت و غرض کی شروع سورہ صافات میں گزر چکی ہے۔ آگے اس یوم کے بعد واقعات ارشاد فرماتے ہیں کہ جب یہ ثابت ہوا کہ مستحقین عذاب کے لیے عذاب ضرور واقع ہوگا، تو جو لوگ قیامت کے اور دیگر امور حقہ توحید اور رسالت کے جھٹلانے والے ہیں اور جو تکذیب کے مشغلے میں بےہودگی کے ساتھ لگ رہے ہیں، جس سے وہ مستحق عذاب ہو گئے ہیں، ان کی اس روز بڑی کمبختی آوے گی، جس روز کہ ان کو آتش دوزخ کی طرف دھکے دے دے کر لاویں گے، کیونکہ خوشی سے ایسے جگہ کون آتا ہے
پھر جب ان کے ڈالنے کا وقت ہوگا تو اس حالت سے پکڑ کے ڈال دیے جاویں گے. فَيُؤْخَذُ بِالنَّوَاصِي وَالْأَقْدَامِ، اور ان کو دوزخ دکھلا کر زجرن کہا جاوے گا کہ یہ وہی دوزخ ہے جس کو تم جھٹلایا کرتے تھے، یعنی جن آیتوں میں اس کی خبر تھی ان کو جھٹلاتے تھے، اور نیز ان آیات کو سحر کہا کرتے تھے. خیر وہ تو تمہارے نزدیک سحر تھا، تو کیا یہ بھی سحر ہے؟ دیکھ کر بتلاؤ، یا یہ کہ تم کو اب بھی نظر نہیں آتا جیسا دنیا میں نظر نہ آنے کی وجہ سے منکر ہو گئے تھے. اچھا تو اب اس میں داخل ہو کر پھر خواہ اس کی سحار کرنا یا سحار نہ کرنا تمہارے حق میں دونوں برابر ہیں. نہ یہی ہوگا کہ تمہاری ہائے واویلا سے نجات ہو جائے، اور نہ یہی ہوگا کہ تمہاری تسلیم و انقیاد سکوت پر رحم کر کے نکال دیا جاوے، بلکہ ہمیشہ اسی میں رہنا ہوگا، اور جیسا تم کرتے تھے ویسا ہی بدلہ تم کو دیا جائے گا. تم کفر کیا کرتے تھے جو سب سے بڑی نافرمانی اور اللہ تعالی کے حقوق اور کمالات غیر متناہیہ کی ناشکری ہے. پس بدلے میں دوزخ کا خلود نصیب ہوگا جو کہ عذاب اشد و غیر متناہی ہے. آگے ان کے ازداد کا بیان ہے، یعنی متقی لوگ بلا شبہ بہشت کے باغوں اور سامان عیش میں ہوں گے، اور ان کو جو چیزیں عیش و آرام کی ان کے پروردگار نے دی ہوں گی اس سے خوش دل ہوں گے، اور ان کا پروردگار ان کو عذاب دوزخ سے محفوظ رکھے گا اور جنت میں داخل کر کے فرماوے گا کہ خوب کھاؤ اور پیو مزے کے ساتھ اپنے ان نیک عملوں کے بدلے میں جو دنیا میں کیا کرتے تھے. تکیہ لگائے ہوئے تختوں پر جو برابر بچھائے ہوئے ہیں، اور ہم ان کا گوری گوری بڑی آنکھوں والیوں سے یعنی حوروں سے بیاہ کر دیں گے. یہ حال تو سب اہل ایمان کا ہوا، اور آگے ان خاص مومنین کا ذکر ہے جن کی اولاد بھی موصوف بالایمان تھی. بس ارشاد ہے کہ جو لوگ ایمان لائے اور ان کی اولاد نے بھی ایمان میں ان کا ساتھ دیا، یعنی وہ بھی ایمان لائے، گو اعمال میں وہ اپنے آبا کے رتبے کو نہیں پہنچے، جیسا کہ عدم ذکر اعمال اس کا قرینہ ہے. ونیز احادیث میں مصوبہ ہے کانوا دونہ فی العمل وکانت منازل آبائہم ارفع ولم یبلغوا درجتک بعملک رواہ فی الدر المنثور. تو گو ان کے عمل میں کمی کا مقتضا یہ تھا کہ ان کا درجہ بھی کم ہو، لیکن ان آبا مومنین کے اکرام اور ان کو خوش کرنے کے لیے ہم ان کی اولاد کو بھی درجے میں ان کے ساتھ شامل کر دیں گے، اور اس شامل کرنے کے لیے ہم اہل جنت مطبوعین کے عمل میں سے کوئی چیز کم نہیں کریں گے. یعنی یہ نہ کریں گے کہ مطبوعین کے بعض اعمال لے کر ان کی ذریت کو دے کر دونوں کو برابر کر دیں. جیسے مثلا ایک شخص کے پاس 600 روپے ہوں اور ایک کے پاس 400 اور دونوں کا برابر کرنا مقصود ہو، تو اس کی ایک صورت تو یہ ہو سکتی ہے کہ 600 روپے والے سے 100 روپے لے کر اس 400 والے کو دے دیے جائے کہ دونوں کے پاس 500 ہو جائے. اور دوسری صورت جو کریموں کی شان کے لائق ہے یہ ہے کہ 600 والے سے کچھ نہ لیا جائے بلکہ اس 400 والے کو 200 روپے اپنے پاس سے دے دیں اور دونوں کو برابر کر دیں. بس مطلب یہ ہے کہ وہاں پہلی صورت واقع نہ ہوگی جس کا اثر یہ ہوتا کہ مطبوع کو بوجہ کم ہو جانے اعمال کے اس کے درجے سے کچھ نیچے لاتے اور تابع کو کچھ اوپر لے جاتے، اور دونوں ایک متوسط درجے میں رہتے. یہ نہ ہوگا بلکہ دوسری صورت واقع ہوگی اور مطبوع اپنے درجہ عالیہ میں بدستور رہے گا اور تابع کو وہاں پہنچا دیا جائے گا. اور مطبوع اور ذریت میں ایمان کی شرط اس لیے ہے کہ اگر وہ ذریت مومن نہیں تو آبا مومنین کے ساتھ الحاق نہیں ہو سکتا، کیونکہ کافروں میں سے ہر شخص اپنے اعمال کفریوں میں محبوس فی النار اور ماخوذ رہے گا. کقولہ تعالی کل نفس بما کسبت رہینہ الا اصحاب الیمین، یعنی نجات کی کوئی صورت نہیں، لہذا ان کا الحاق آبا مومنین کے ساتھ متصور نہیں، اس لیے الحاق میں ایمان ذریت شرط ہے. اور آگے پھر مطلق اہل ایمان و اہل جنت کا بیان ہے کہ ہم ان کو میوے اور گوشت جس قسم کا ان کو مرغوب ہو روز افزوں دیتے رہیں گے، اور وہاں آپس میں بطور خوش طبعی کے جام شراب میں چھینا جھپٹی بھی کریں گے کہ اس شراب میں نہ بک بک لگے گی کیونکہ نشہ نہ ہوگا، اور نہ کوئی بیہودہ بات عقل و متانت کے خلاف ہوگی. اور ان کے پاس فواکہ وغیرہ لانے کے لیے ایسے لڑکے آئے جائیں گے. یہ لڑکے کون ہوں گے؟ اس کی تحقیق سورہ واقعہ میں آئے گی، جو خاص انہی کی خدمت کے لیے ہوں گے اور غایت حسن و جمال سے ایسے ہوں گے کہ گویا وہ حفاظت سے رکھے ہوئے موتی ہیں کہ ان پر ذرا گرد و غبار نہیں ہوتا.
اور آب و تاب اعلیٰ درجے کی ہوتی ہے اور ان کو روحانی مسرت بھی ہوگی۔ چنانچہ اس میں سے ایک کا بیان یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کر بات چیت کریں گے اور اثناء گفتگو میں یہ بھی کہیں گے کہ بھائی ہم تو اس سے پہلے اپنے گھر یعنی دنیا میں انجام کار سے بہت ڈرا کرتے تھے، سو خدا نے ہم پر بڑا احسان کیا اور ہم کو عذاب دوزخ سے بچا لیا، اور ہم اس سے پہلے یعنی دنیا میں اس سے دعائیں مانگا کرتے تھے کہ ہم کو دوزخ سے بچا کر جنت میں لے جاوے، سو اللہ نے دعا قبول کر لی، واقعی وہ بڑا محسن مہربان ہے۔ اور اس مضمون سے مستدد ہونا ظاہر ہے، اور چونکہ یہ امر دو حیثیت سے نعمت تھا، ایک فی نفسی ہی عذاب سے بچانا، دوسرے ہم ناکاروں کی ناچیز عرض قبول کر لینا، اس لیے دو عنوانوں سے تعبیر کیا گیا۔ معارف و مسائل۔ والطور، طور کے معنی عبرانی زبان میں پہاڑ کے ہیں جس پر درخت اگتے ہیں۔ یہاں طور سے مراد وہ طور سینین ہے جو ارض مدین میں واقع ہے، جس پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی جل شانہ نے شرف ہم کلامی نصیب ہوا، جہاں موسیٰ علیہ السلام کو حق تعالی سے شرف ہم کلامی نصیب ہوا۔ بعض روایات حدیث میں ہے کہ دنیا میں 4 پہاڑ جنت کے ہیں، ان میں سے ایک طور ہے۔ طور کی قسم کھانے میں اس کی خاص تعظیم و تشریف کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس کی طرف بھی کہ اللہ تعالی کی طرف سے بندوں کے لیے کچھ کلام اور احکام آئے ہیں جن کی پابندی ان پر فرض ہے۔ وَكِتَابٍ مَّسْطُورٍ فِي رَقٍّ مَّنشُورٍ۔ لفظ رق دراصل پتلی باریک کھال کے لیے بولا جاتا ہے جو لکھنے کے واسطے کاغذ کی جگہ بنائی جاتی تھی۔ مراد اس سے وہ چیز ہے جس پر لکھا گیا ہو، اس لیے اس کا ترجمہ کاغذ سے کر دیا جاتا ہے۔ اور کتاب مستور سے مراد یا تو انسان کا نامہ اعمال ہے جیسا کہ خلاصہ تفسیر میں لکھا گیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد قرآن کریم قرار دیا ہے۔ آسمانی کعبہ بیت معمور، والبیت المعمور، بیت معمور آسمان میں فرشتوں کا کعبہ ہے، دنیا کے کعبے کے بالمقابل ہے۔ صحیحین کی حدیث میں ثابت ہے کہ شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب 7ویں آسمان پر پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت معمور کی طرف لے جایا گیا، جس میں ہر روز 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں۔ پھر کبھی ان کو دوبارہ یہاں پہنچنے کی نوبت نہیں آتی، کیونکہ ہر روز دوسرے نئے فرشتوں کا نمبر ہوتا ہے۔ بیت معمور 7ویں آسمان کے رہنے والے فرشتوں کا کعبہ ہے، اسی لیے شب معراج میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب بیت معمور پر پہنچے تو دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام اس کی دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھے ہیں۔ چونکہ وہ دنیا کے کعبہ کے بانی تھے، اللہ تعالی نے اس کی جزا میں آسمان کے کعبے سے بھی ان کا خاص تعلق قائم کر دیا۔ والبحر المسجور، بحر سے مراد سمندر اور مسجور سجر سے مشتق ہے جو کئی معنی کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک معنی آگ بھڑکانے کے بھی ہیں، بعض حضرات مفسرین نے اس جگہ یہی معنی لیے کہ قسم سمندر کی جو آگ بنا دیا جائے گا۔ اس میں اشارہ اس طرف ہے کہ قیامت کے روز سارا سمندر آگ بن جائے گا، جیسا کہ دوسری آیت میں ہے وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، یعنی چاروں طرف کے سمندر آگ بن کر میدان حشر میں جمع ہونے والے انسانوں کے محیط ہو جائیں گے۔ یہی معنی حضرت سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیے ہیں۔ حضرت ابن عباس اور سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ، مجاہد رحمۃ اللہ علیہ، عبید اللہ بن عمیر رضی اللہ عنہ نے بھی یہی تفسیر کی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی یہودی نے پوچھا کہ جہنم کہاں ہے، تو آپ نے فرمایا سمندر ہے۔ یہودی نے بھی جو کتب سابقہ کا عالم تھا اس کی تصدیق کی۔ اور حضرت قتادہ رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے مسجور کے معنی مملو کے کیے ہیں، یعنی پانی سے بھرا ہوا۔ ابن جریر نے اس معنی کو اختیار کیا ہے، یہی معنی خلاصہ تفسیر میں اوپر بیان ہوئے ہیں۔ ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، بے شک آپ کے رب کا عذاب واقع ہو کر رہے گا،
اس کو کوئی دفع کرنے والا نہیں۔ یہ جواب قسم ہے۔ اوپر طور، صحیفہ اعمال، بیت المعمور، آسمان، سمندر کی جس مضمون کے لیے قسم کھائی ہے اس کا یہ بیان ہے کہ کفار کے اوپر اللہ کا عذاب ضرور واقع ہوگا۔ واقعہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے ایک روز سورہ طور پڑھی۔ جو اس آیت پر پہنچے تو ایک آہ سرد بھری، جس کے بعد 20 روز تک بیمار رہے۔ لوگ عیادت کو آتے مگر یہ کسی کو معلوم نہ ہو سکا کہ بیماری کیا ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں مسلمان ہونے سے پہلے ایک مرتبہ مدینہ طیبہ اس لیے آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بدر کے قیدیوں کے متعلق گفتگو کروں۔ میں پہنچا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز میں سورہ طور پڑھ رہے تھے اور آواز مسجد سے باہر تک پہنچ رہی تھی۔ جب یہ آیت پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما له من دافع، اچانک میری یہ حالت ہوئی کہ گویا میرا دل خوف سے پھٹ جائے گا۔ میں نے فوراً اسلام قبول کیا۔ مجھے اس وقت یہ محسوس ہو رہا تھا کہ میں اس جگہ سے ہٹ نہیں سکوں گا کہ مجھ پر عذاب آ جائے گا۔ یوم تمور السماء مورا، لغت میں مضطربانہ حرکت کو مور کہا جاتا ہے۔ آسمان کی اضطرابی حالت جو قیامت کے روز ہوگی، یہ اس کا بیان ہے۔ بزرگوں کے ساتھ نسبی تعلق آخرت میں بھی نفع دے گا بشرط ایمان۔ والذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائے اور ان کی اولاد بھی ایمان میں ان کے تابع رہی، یعنی مومن ہوئی، تو ہم ان کی اولاد کو بھی جنت میں انہی کے ساتھ ملحق کر دیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ مومنین صالحین کی ذریت و اولاد کو بھی ان کے بزرگ آبا کے درجے میں پہنچا دیں گے، اگرچہ وہ عمل کے اعتبار سے اس درجے کے مستحق نہ ہو تاکہ ان بزرگوں کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ اور طبرانی نے حضرت سعید بن جبیر رحمۃ اللہ سے روایت کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اور میرا گمان یہ ہے کہ انہوں نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جب کوئی شخص جنت میں داخل ہوگا تو اپنے ماں باپ اور بیوی اور اولاد کے متعلق پوچھے گا وہ کہاں ہیں۔ اس سے کہا جائے گا کہ وہ تمہارے درجے کو نہیں پہنچے، اس لیے ان کا جنت میں الگ مقام ہے۔ یہ شخص عرض کرے گا، اے میرے پروردگار، میں نے جو کچھ عمل کیا وہ اپنے لیے اور ان سب کے لیے کیا تھا، تو حق تعالی شانہ کی طرف سے حکم ہوگا کہ ان کو بھی اسی درجہ جنت میں ان کے ساتھ رکھا جائے۔ حافظ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے روایات مذکورہ نقل کرنے کے بعد فرمایا کہ آخرت میں ان روایات سے تو یہ ثابت ہوا کہ آباء صالحین کی برکت سے ان کی اولاد کو فائدہ پہنچے گا، اور عمل میں ان کا درجہ کم ہونے کے باوجود اپنے آباء صالحین کے درجے میں پہنچا دیے جائیں گے۔ اس کا دوسرا رخ کہ اولاد صالحین کی وجہ سے والدین کو نفع پہنچے، یہ بھی حدیث سے ثابت ہے۔ مسند احمد میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بعض نیک بندوں کا درجہ جنت میں اس کے عمل کی مناسبت سے بہت اونچا کر دیں گے، تو یہ دریافت کرے گا کہ میرے پروردگار مجھے یہ مقام اور درجہ کہاں سے مل گیا، میرا عمل تو اس قابل نہ تھا۔ تو جواب یہ دیا جائے گا کہ تمہاری اولاد نے تمہارے لیے استغفار اور دعا کی، اس کا یہ اثر ہے۔ وَمَا أَلَتْنَاهُم مِّنْ عَمَلِهِم مِّن شَيْءٍ، الت اور ایلات کے لفظی معنی کم کرنے کے ہیں۔ معنی آیت کی یہ ہے کہ صالحین کی اولاد کو ان کے درجہ عمل سے بڑھا کر صالحین کے ساتھ ملحق کرنے کے لیے ایسا نہیں کیا گیا کہ صالحین کے عمل میں سے کچھ کم کر کے ان کی اولاد کا عمل پورا کیا جاتا، بلکہ اپنے فضل سے ان کی برابر کر دیا گیا۔ کل امرئ بما کسب رہین، یعنی ہر انسان اپنے عمل میں محبوس ہوگا، ایسا نہیں ہوگا کہ کسی دوسرے کا گناہ اس کے سر ڈال دیا جائے۔ یعنی جس طرح آیت سابقہ میں اور اولاد صالحین کو صالحین کی خاطر سے درجہ بڑھا دیا گیا، یہ عمل حسنات میں تو ہوگا، سیئات میں ایک کے گناہ کا کوئی اثر دوسرے پر نہ پڑے گا۔ فذکر فما انت بنعمت ربک، ربك بكاهن ولا مجنون،
أم يقولون شاعر نتربص به ريب المنون قل تربصوا فإني معكم من المتربصين أم تأمرهم أحلامهم بهذا أم هم قوم طاغون أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون أم لهم سلم يستمعون فيه فليأت مستمعهم بسلطان مبين أم له البنات ولكم البنون أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون أم لهم إله غير الله سبحان الله عما يشركون وإن يروا كسفا من السماء ساقطا يقولوا سحاب مركوم فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون واصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم. اب تو سمجھا دے کہ تو اپنے رب کے فضل سے نہ جنوں سے خبر لینے والا ہے اور نہ دیوانہ. کیا کہتے ہیں یہ شاعر ہے ہم منتظر ہیں اس پر گردش زمانہ کے. تو کہہ تم منتظر رہو کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. کیا ان کی عقلیں یہی سکھلاتی ہیں ان کو یا یہ لوگ شرارت پر ہیں یا کہتے ہیں یہ قرآن خود بنا لایا کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے. پھر چاہیے کہ لے آئیں کوئی بات اسی طرح کی کہ اگر وہ سچے ہیں. کیا وہ بن گئے ہیں آپ ہی آپ یا وہی ہیں بنانے والے یا انہوں نے بنایا آسمانوں کو اور زمین کو؟ کوئی نہیں پر وہ یقین نہیں کرتے. کیا ان کے پاس ہے خزانے تیرے رب کے یا وہی داروغہ ہیں؟ کیا ان کے پاس کوئی سیڑھی ہے جس پر سن آتے ہیں؟ تو چاہیے لے آئے جو سنتا ہے ان میں ایک سند کھلی ہوئی. کیا اس کے یہاں بیٹیاں ہیں اور تمہارے لیے بیٹے؟ کیا تو مانگتا ہے ان سے کچھ بدلہ سو ان پر تاوان کا بوجھ ہے؟ کیا ان کو خبر ہے بھید کی سو وہ لکھ رکھتے ہیں؟ کیا چاہتے ہیں کچھ داؤ کرنا سو جو منکر ہیں وہی آتے ہیں داؤ میں. کیا ان کا کوئی حاکم ہے اللہ کے سوائے؟ وہ اللہ پاک ہے ان کے شریک بنانے سے. اور اگر دیکھیں ایک تختہ آسمان سے گرتا ہوا کہیں یہ بادل ہے گاڑھا سو تو چھوڑ دے ان کو یہاں تک کہ دیکھ لیں اپنے اس دن کو جس میں ان پر پڑے گی بجلی کی کڑک. جس دن کام نہ آئے گا ان کو ان کا داؤ ذرا بھی اور نہ ان کو مدد پہنچے گی. اور ان گنہگاروں کے لیے ایک عذاب ہے اس سے ورے پر بہت ان میں کے نہیں جانتے. اور تو ٹھہرا رہ منتظر اپنے رب کے حکم کا. تو ہماری آنکھوں کے سامنے ہے. اور پاکی بیان کر اپنے رب کی خوبیاں جس وقت تو اٹھتا ہے اور کچھ رات میں بول اس کی پاکی اور پیٹھ پھیرتے وقت تاروں کے. خلاصہ تفسیر
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر مضامین واجب التبلیغ کی وحی کی جاتی ہے، جیسے اوپر ہی جنت و دوزخ کے مستحقین کی تفصیل کی گئی ہے، تو آپ ان مضامین سے لوگوں کو سمجھاتے رہیے، کیونکہ آپ بفضل ہی تعالی نہ تو کاہن ہیں اور نہ مجنون ہیں، جیسے مشرکین کا یہ قول سورہ والضحیٰ کی شان نزول میں منقول ہے۔ جس کا حاصل یہ ہے کہ آپ کاہن نہیں ہو سکتے، کیونکہ کاہن شیاطین سے خبریں حاصل کرتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شیطان سے کوئی واسطہ نہیں۔ اور ایک آیت میں ہے وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونَ، اس میں آپ سے جنون کی نفی کی گئی ہے۔ مطلب یہ کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نبی ہیں، اور نبی کا کام ہمیشہ نصیحت کرتے رہنا ہے، گو لوگ کچھ ہی بکیں۔ ہاں، کیا یہ لوگ علاوہ کاہن اور مجنون کہنے کے آپ کی نسبت یوں بھی کہتے ہیں کہ یہ شاعر ہیں اور ہم ان کے بارے میں حادثہ موت کا انتظار کر رہے ہیں، جیسا در منصور میں ہے کہ قریش دار الندوہ میں مجتمع ہوئے اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں مشورہ قرار پایا کہ جیسے اور شعراء مر کر ختم ہو گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی انہی میں کے ایک ہیں، اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہلاک ہو جائیں گے تو اسلام کا قصہ ختم ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرما دیجئے کہ بہتر تم منتظر رہو، سو میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں، یعنی تم میرا انجام دیکھو، میں تمہارا انجام دیکھتا ہوں۔ اس میں اشارتاً پیشن گوئی ہے کہ میرا انجام فلاح و کامیابی ہے اور تمہارا انجام خسارہ اور ناکامی ہے، اور یہ مقصود نہیں کہ تم مرو گے میں نہ مروں گا، بلکہ ان لوگوں کا جو اس سے مقصود تھا کہ ان کا دین چلے گا نہیں، یہ مر جاویں گے تو دین مٹ جاوے گا، جواب میں اس کا رد مقصور ہے۔ چنانچہ یوں ہی ہوا، اور یہ لوگ جو ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، تو کیا ان کی عقلیں جس کے یہ بڑے مدعی ہیں ان کو ان باتوں کی تعلیم کرتی ہیں، یا یہ کہ یہ شریر لوگ ہیں؟ ان کا مدعی عقل و دانش ہونا ان کے اس قول سے ثابت ہے، لَوْ كَانَ خَيْرًا مَا سَبَقُونَا إِلَيْهِ، اور معالم کی نقل سے اس کی اور تائید ہوتی ہے کہ عظماء قریش لوگوں میں بڑے عقل مند مشہور تھے، بس اس آیت میں ان کی عقل کی حالت دکھلائی گئی ہے کہ کیوں صاحب بس یہی عقل ہے جو ایسی تعلیم دے رہی ہے، اور اگر یہ عقل کی تعلیم نہیں ہے تو ندی شرارت اور زر ہے۔ ہاں، کیا وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ انہوں نے اس قرآن کو خود گھڑ لیا ہے؟ سو تحقیقی جواب تو اس کا یہ ہے کہ یہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ بات صرف اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ لوگ بوجہ عناد کے اس کی تصدیق نہیں کرتے، اور قاعدہ ہے کہ جس چیز کی آدمی تصدیق نہیں کرتا ہزار وہ حق ہو مگر اس کی ہمیشہ نفی ہی کیا کرتا ہے۔ اور دوسرا الزامی جواب یہ ہے کہ اچھا اگر یہ ان کا بنایا ہوا ہے تو یہ لوگ بھی عربی اور بڑے فصیح و بلیغ اور قادر الکلام ہیں، اس طرح کا کوئی کلام بنا کر لے آئیں اگر یہ اس دعوے میں سچے ہیں۔ یہ سب مضامین رسالت کے متعلق ہیں۔ آگے توحید کے متعلق گفتگو ہے کہ یہ لوگ جو توحید کے منکر ہیں، تو کیا یہ لوگ بدون کسی خالق کے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں، یا خود اپنے خالق ہیں، یا یہ کہ نہ اپنے خالق ہیں اور نہ بلا خالق مخلوق ہوئے ہیں، لیکن انہوں نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے اور اللہ تعالی کی صفت خالقیت میں شریک ہے۔ حاصل یہ کہ جو شخص صفت خالقیت صرف حق تعالی کے ساتھ مخصوص ہونے اور خود اپنے آپ کا بھی محتاج خالق ہونے کا اعتقاد رکھے تو عقلاً اس پر لازم ہے کہ توحید کا بھی قائل اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ قرار دے، اور توحید کا انکار وہ شخص کر سکتا ہے جو صفت خالقیت کو اللہ تعالی کے ساتھ مخصوص نہ جانے یا اپنی مخلوقیت کا منکر ہو۔ اور چونکہ یہ لوگ اپنے عدم غور و فکر کی وجہ سے یہ نہیں جانتے تھے کہ خالق جب ایک ہے تو معبود بھی ایک ہی ہونا لازم ہے، اس لیے آگے ان کے اس جہل کی طرف اشارہ ہے کہ وہ واقع میں ایسا نہیں، بلکہ یہ لوگ بوجہ جہل کے توحید کا یقین نہیں لاتے۔ وہ جہل یہی ہے کہ اس میں غور نہیں کرتے کہ خالقیت اور معبودیت میں تلازم ہے۔ یہ گفتگو توحید کے متعلق ہوئی، آگے رسالت کے متعلق ان کے دوسرے مضمومات کا رد ہے۔
چنانچہ وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ اگر نبوت ہی ملنی تھی تو فلاں فلاں رؤسائے مکہ و طائف کو ملتی۔ حق تعالی جل شانہ اس کا جواب دیتے ہیں کہ کیا ان لوگوں کے پاس تمہارے رب کی نعمتوں اور رحمتوں کے جن میں نبوت بھی داخل خزانے ہیں کہ جس کو چاہو نبوت دے دو؟ کقولہ تعالی اہم یقسمون رحمت ربک، یا یہ لوگ اس محکمہ نبوت کے حاکم ہیں کہ جسے چاہیں نبوت دلوا دیں۔ یعنی دینے دلانے کی دو صورتیں ہیں، ایک تو یہ کہ مثلا خزانہ اپنے قبضے میں ہو، دوسری یہ کہ قبضے میں نہ ہو مگر قابضان خزانہ اس کے محکوم ہو کہ اس کے دستخط دیکھ کر دیتے ہو، مگر قابضان خزانہ اس کے محکوم ہو کہ اس کے دستخط دیکھ کر دیتے ہوں۔ یہاں دونوں کی نفی فرما دی، جس کا حاصل یہ ہے کہ یہ لوگ جو رسالت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے منکر ہیں اور مکہ و طائف کے رؤساء کو رسالت کا مستحق قرار دیتے ہیں، ان کے پاس اس کی کوئی دلیل عقلی تو ہے نہیں، بلکہ خود اس کے عکس پر دلائل عقلیہ قائم ہے، اور اسی لیے محض استفہام انکاری پر اکتفا فرمایا۔ اب آگے دلیل نقلی کی نفی فرماتے ہیں، یعنی کیا ان لوگوں کے پاس کوئی سیڑھی ہے کہ اس پر چڑھ کر آسمان کی باتیں سن لیا کرتے ہیں؟ یعنی دلیل نقلی وحی آسمانی ہے، اور اس علم کے دو طریقے ہیں، یا تو وحی کسی شخص پر آسمان سے نازل ہو، یا صاحب وحی آسمان پر چڑھے، اور دونوں کا منتفی ہونا ان لوگوں سے ظاہر ہے۔ آگے اس کے متعلق ایک احتمال عقلی کا ابطال فرماتے ہیں کہ اگر فرداً یہ لوگ دعویٰ کرنے لگیں کہ ہم آسمان پر چڑھ جاتے اور وہاں کی باتیں سنتے ہیں، تو ان میں جو وہاں کی باتیں سناتا ہو وہ اس دعویٰ پر کوئی صاف دلیل پیش کرے جس سے ثابت ہو کہ یہ شخص مشرف بھی وہی ہوا ہے، جیسا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وحی پر دلائل خارقہ یقینیہ رکھتے ہیں۔ آگے پھر توحید کے بارے میں ایک خاص مضمون کے متعلق کلام ہے، یعنی منکرین توحید جو فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں قرار دے کر شرک کرتے ہیں، تو ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا خدا کے لیے بیٹیاں تجویز کی جاویں اور تمہارے لیے بیٹے تجویز ہوں؟ یعنی اپنے لیے تو وہ چیز پسند کرتے ہو جس کو اعلیٰ درجے کا سمجھتے ہو، اور خدا کے لیے وہ چیز تجویز کرتے ہو جس کو ادنا درجے کا سمجھتے ہو، جس کا بیان سورہ صافات کے اخیر میں مفصل مدلل گزرا ہے۔ آگے پھر رسالت کے متعلق کلام ہے کہ ان کو جو باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حقانیت ثابت ہو جانے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع اس قدر ناگوار ہے، تو کیا آپ ان سے کچھ معاوضہ تبلیغ احکام کا مانگتے ہیں کہ وہ تاوان ان کو گرا معلوم ہوتا ہے؟ وَهَذَا كَقَوْلِهِ تَعَالَىٰ أَن تَسْأَلُهُمْ خَرْجًا۔ آگے قیامت اور جزا کے متعلق کلام ہے کہ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ اول تو قیامت ہوگی نہیں، اور اگر بالفرض ہوگی تو ہم وہاں بھی اچھے رہیں گے، کما فی قولہ تعالی وَمَا أَظُنُّ السَّاعَةَ قَائِمَةٌ وَلَئِن رُجِعْتُ إِلَىٰ رَبِّي إِنَّ لِي عِندَهُ لَلْحُسْنَىٰ۔ تو ہم اس کے متعلق ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے کہ یہ اس کو محفوظ رکھنے کے واسطے لکھ لیا کرتے ہیں؟ یا حقر کے نزدیک کنایا ہے یحفظون سے، کیونکہ کتابت طریقہ ہے حفظ کا، پس حاصل یہ ہوا کہ جس امر پر اثباتاً یا نفیاً کوئی دلیل عقلی قائم نہ ہو وہ غیب محض ہے۔ اس کا دعویٰ اثباتاً یا نفیاً وہ کرے جس کو کسی واسطے سے غیب پر مطلع کیا جاوے، اور پھر مطلع ہونے کے بعد وہ اس کو محفوظ بھی رکھے، اس لیے کہ اگر معلوم ہونے کے بعد محفوظ نہ ہو تب بھی حکم اور دعویٰ بلا علم ہوگا۔ پس تم جو قیامت کی نفی اور اپنے لیے حسنہ کے قائل ہو، تو کیا تم کو غیب پر کسی واسطے سے اطلاع دی گئی ہے، جیسا کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اثبات قیامت اور تم سے اچھی حالت کی نفی کی خبر غیبی بواسطہ وحی دی گئی ہے، اور وہ اس کو محفوظ رکھ کر اوروں کو پہنچا رہے ہیں۔ آگے رسالت کے متعلق ایک اور کلام ہے، وہ یہ کہ کیا یہ لوگ صاحب رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ برائی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، جس کا بیان دوسری آیت میں ہے وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ سو یہ کافر خود ہی اس برائی کے وبال میں گرفتار ہوں گے، چنانچہ اس قصد میں ناکام ہوئے اور بدر میں مقتول ہوئے۔ آگے پھر توحید کے متعلق کلام ہے کہ کیا ان کا اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود ہے؟ اللہ تعالیٰ ان کے شرک سے پاک ہے،
اور آگے پھر رسالت کے متعلق ایک کلام ہے، وہ یہ کہ یہ لوگ نفی رسالت کے لیے ایک بات یہ بھی کہا کرتے ہیں کہ ہم تو آپ کو اس وقت رسول جانے جب ہم پر ایک آسمان کا جب ہم پر ایک آسمان کا ٹکڑا گرا دو، کما قال تعالی وقالوا لن نؤمن الى قوله او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا۔ تو اس کا جواب یہ ہے کہ اول تو دعویٰ پر خواب و دعویٰ رسالت ہو یا کچھ ہو، مطلق دلیل کا بشرط یہ کہ صحیح ہو قائم کر دینا کافی ہے، جو کہ دعویٰ رسالت ہی کے وقت سے بلا کسی قدح و جرح کے قائم ہے، اور کسی خاص دلیل کا قائم ہونا ضروری نہیں، اور نہ اس سے دعویٰ نبوت میں قدح لازم آتا ہے۔ تبرعاً کوئی فرمائشی دلیل قائم کی جاوے تو یہ اس وقت ہے جب اس میں کوئی مصلحت ہو، مثلا درخواست کنندہ طالب حق ہو تو یہی سمجھا جاوے کہ خیر اسی ذریعے سے اس کو ہدایت ہو جاوے گی، اور کوئی معتبی حکمت ہو، اور یہاں یہ مصلحت بھی نہیں کیونکہ ان کی یہ فرمائش حق کے لیے نہیں بلکہ محض تعنت و عناد کی راہ سے ہے۔ اور وہ ایسے ضدی ہیں کہ اگر ان کا یہ فرمائشی معجزہ واقع بھی ہو جاوے اور وہ آسمان کے ٹکڑے کو دیکھ بھی لیں کہ گرتا ہوا آ رہا ہے تو اس کو بھی یوں کہہ دیں کہ یہ تو طے بطے جمع ہوا بادل ہے۔ قوله تعالی وَلَوْ أَنَّا فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِّنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ۔ پس جب مصلحت بھی نہیں ہے اور دوسری مصلحتوں کی نفی کا بھی ہم کو علم ہے بلکہ ان فرمائشی معجزات کا وقوع خلاف حکمت ہے، پس جب ضرورت نہیں مصلحت نہیں بلکہ خلاف مصلحت ہے پھر کیوں واقع کیا جاوے، اور نہ اس کے عدم وقوع سے نبوت کی نفی ہوتی ہے۔ آگے ان کے غلو فی الکفر پر جو اوپر کی آیتوں سے اور شدت عناد پر جو کہ آخر کی آیت سے معلوم ہوتا ہے بطور تفصیل کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے، فرماتے ہیں کہ جب یہ لوگ ایسے طاغی اور باغی اور غالی ہیں تو ان سے توقع ایمان کر کے رنج میں نہ پڑیے بلکہ ان کو انہی کی حالت پر رہنے دیجیے یہاں تک کہ ان کو اپنے اس دن سے سابقہ واقع ہو جس میں ان کے ہوش اڑ جاویں گے۔ مراد قیامت کا دن ہے، اور اس صعاب کی تفصیل سورہ زمر کے آخری آیت وَنُفِخَ کی تفسیر میں گزری ہے، اور معنی حتیٰ کی تحقیق سورہ زخرف کے آخر میں جہاں حتیٰ یلاقوا آیا ہے گزری ہے۔ آگے اس دن کا بیان ہے، یعنی جس دن ان کی تدبیریں جو ان دنیا میں اسلام کی مخالفت اور اپنی کامیابی کے بارے میں کیا کرتے تھے ان کے کچھ بھی کام نہ آویں گی، اور نہ کہیں سے ان کو مدد ملے گی، نہ تو مخلوق کی طرف سے کہ اس کا امکان ہی نہیں اور نہ خالق کی طرف سے کہ اس کا وقوع نہیں، یعنی اس روز ان کو حقیقت معلوم ہو جاوے گی، باقی اس سے ادھر ایمان لانے والے نہیں، اور آخرت میں تو یہ مصیبت ان پر آوے ہی گی۔ لیکن ان ظالموں کے لیے قبل اس عذاب کے کہ اس عذاب کے بھی عذاب ہونے والا ہے، یعنی دنیا میں جیسے قحط اور غزوہ بدر میں قتل ہونا، لیکن ان میں اکثر کو معلوم نہیں۔ اکثر شاید اس لیے فرمایا ہو کہ بعضوں کے لیے ایمان مقدر تھا اور ان کا عدم علم بوجہ اس کے کہ علم سے مبدل ہونے والا تھا، اس لیے وہ عدم علم نہیں قرار دیا گیا، اور جب آپ کو معلوم ہو گیا کہ ہم ان کی سزا کے لیے ایک وقت معین کر چکے ہیں تو آپ اپنے رب کی اس تجویز پر صبر سے بیٹھے رہیے، اور ان لوگوں کے لیے انتقام الہی کی جلدی نہ کیجیے جس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمانوں کی خواہش اور ان کی امداد کی حیثیت سے چاہتے تھے، اور نہ اس خیال سے انتقام میں جلدی کیجیے کہ یہ لوگ مدت مہلت میں آپ کو کوئی ضرر پہنچا سکیں گے، سو اس کا بھی اندیشہ نہ کیجیے کیونکہ آپ ہماری حفاظت میں ہیں، پھر کاہے کا ڈر۔ چنانچہ یوں ہی واقع ہوا، اور اگر ان کے کفر کا غم دل پر آوے تو اس کا علاج یہ ہے کہ توجہ اللہ رکھا کیجیے، مثلا یہ کہ اٹھتے وقت یعنی مجلس سے یا سونے سے اٹھتے وقت مثلا تہجد میں اپنے رب کی تسبیح و تحمید کیا کیجیے، اور رات کے کسی حصے میں بھی اس کی تسبیح کیا کیجیے، مثلا عشاء کے وقت، اور ستاروں کے غروب ہونے سے پیچھے بھی مثلا نماز صبح اور مطلق ذکر بھی اس میں آ گیا، اور تخصیص ان اوقات کی بوجوہ خاصہ اہتمام کے لیے ہے۔ حاصل یہ ہے کہ اپنے دل کو ادھر مشغول رکھیے، پھر فکر و غم کا غلبہ نہ ہوگا۔ معارف و مسائل فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا،
دشمنوں کی دشمنی اور مخالفت و تکذیب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے آخر صورت میں پہلے تو یہ فرمایا کہ آپ ہماری نظروں میں ہیں، یعنی ہماری حفاظت میں ہیں، ہم آپ کو ان کے ہر شر سے بچائیں گے، آپ ان کی کسی بات کی پرواہ نہ کریں، جیسا کہ دوسری ایک آیت میں ارشاد ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرما دیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تسبیح و تحمید میں لگ جانے کا حکم فرمایا، جو اصل مقصد زندگی بھی ہے اور ہر مصیبت سے بچنے کا اصلی علاج بھی۔ فرمایا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ، یعنی اللہ کی حمد کی تسبیح کیا کریں جبکہ آپ کھڑے ہوں۔ کھڑے ہونے سے مراد سو کر اٹھنا بھی ہو سکتا ہے، ابن جریر نے اسی کو اختیار کیا ہے۔ اس کی تائید اس حدیث سے ہوتی ہے جس کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو اور اس نے یہ کلمات پڑھے تو جو دعا کرے گا قبول کی جائے گی۔ وہ کلمات یہ ہیں لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ۔ پھر اگر اس نے نماز پڑھنے کا ارادہ کیا اور وضو کر کے نماز پڑھی تو اس کی نماز قبول کی جائے گی۔ کفارہ مجلس، اور حضرت مجاہد اور ابو الاحوص وغیرہ ائمہ تفسیر نے فرمایا کہ حین تقوم سے مراد یہ ہے کہ جب آدمی اپنی کسی مجلس سے اٹھے تو یہ کہے کہ سبحانک اللہم وبحمدک۔ حضرت عطا بن ابی رباح نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا کہ جب تم اپنی مجلس سے اٹھو تو تسبیح و تحمید کرو، اگر تم نے اس مجلس میں کوئی نیک کام کیا ہے تو اس کی نیکی میں زیادتی اور برکت حاصل ہوگی، اور اگر کوئی غلط کام کیا ہے تو یہ کلمات اس کا کفارہ ہو جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اچھی بری باتیں ہوں تو اس مجلس سے اٹھنے سے پہلے اگر وہ یہ کلمات پڑھ لے تو اللہ تعالیٰ اس کی سب خطاؤں کو جو اس مجلس میں ہوئی ہیں معاف فرما دیں گے۔ وہ کلمات یہ ہیں سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک، وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ، یعنی رات میں تسبیح کیجئے۔ اس میں نماز مغرب و عشاء بھی داخل ہے اور عام تسبیحات بھی۔ وَإِدْبَارَ النُّجُومِ، یعنی ستاروں کے غائب ہونے کے بعد، مراد اس سے نماز فجر اور اس وقت کی تسبیحات ہیں۔ تمت سورة الطور بحمد اللہ سبحانہ عصر یوم الاربعاء لثلاث وعشرین من ربیع الاول، واللہ المسؤول لإمام الباقی واللہ المسؤول لإتمام الباقی بعونہ وحسن توفیقہ۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ جو کچھ پڑھا سنا گیا ہم اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔